رمضان شریف کے مہینے میں جو دوسری عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا ملک پاکستان انتہائی مشکلات سے دوچار۔ دعا کریں کہ اللہ اس رمضان شریف کی برکتوں کی وجہ سے پاکستان کو ترقی بھی عطا فرمائے، اور جو لوگ پاکستان کی بنیادوں کو توڑنا چاہتے ہیں انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس وقت ہماری فورسز جو پاکستان کے دفاع میں لگی ہوئی ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہماری حفاظت کے لیے سرحدوں کی حفاظت سرحدوں پر ہیں، ملک کی سالمیت کے لیے وہ حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اس بڑے مجمع میں، یا اللہ تو ان کے گھروں کی حفاظت فرما۔ جو فتنہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا تھا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر شروع ہوا تھا، اس فتنے کو خوارج کہا جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا چلوں، یہ خوارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی یہ خوارج موجود ہیں۔ یہ مختلف ادوار میں موجود رہتے ہیں۔ اسلام کی جو راہ اعتدال ہے اس سے یہ دور ہو چکے ہیں۔ لبادہ ان کا اسلام کا ہے، لبادہ انہوں نے اسلام کا اوڑھا ہوا ہے۔ جیسے میں نے ایک جمعے پر عرض کی تھی کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو ڈیفائن اس انداز میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی انہوں نے مباح الدم، مسلمانوں کا جو خون ہے وہ حلال کر دیا ہوتا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے مساجد کے باہر دھماکے ہوتے ہیں، خودکش دھماکے ہوتے ہیں، معصوم جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، یہ اور جنت کا سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جس نے جا کر مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملہ کیا اسے جنت عطا کر دی جائے گی۔ یہ کون سا نظریہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین بیان کیا تھا کہ جب جنگ کے لیے لشکر تیار ہو جاتا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، میرے صحابہ لشکر تو تیار ہے، رستے میں اگر کوئی درخت بھی مل جائے اسے مت کاٹنا، اور اگر کوئی بوڑھا تمہاری تلوار کی زد میں آ جائے تو اس پر تلوار نہ اٹھانا، عورتوں پر تلوار نہ اٹھانا، بچوں پر تلوار نہ اٹھانا۔ کیا یہ بچے مسلمانوں کے تھے؟ کیا یہ فصلیں مسلمانوں کی تھی؟ یا یہ بوڑھے مسلمانوں کے تھے؟ ارے ایسا نہیں ہے، یہ دشمنوں کے بچے تھے، یہ کافروں کے بچے تھے۔ ہمارا اسلام یہ کہہ رہا ہے کافروں کے بچے ہوں، ان کے بوڑھے ہوں، ان کی عورتیں ہوں، ان پر ظلم نہ کرنا۔ اسلام امن پسند ملک ہے، لیکن یہ خوارج اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جو تعریفات اسلام کی پیش کر رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفات نہیں، یہ حضور کا دین نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ان سے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو دن دہاڑے مسلمانوں کا خون جائز قرار دیتے ہیں۔ آپ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا ہوگا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جرار جب کسی جگہ کی طرف نکلتا تھا تو بے شمار انکاؤنٹیبل تعداد ہوتی تھی، تو دور کہیں پر ایک چونٹی اپنے بل سے باہر نکلی تو کچھ چونٹیاں رزق کی تلاش میں پھر رہی تھی۔ ایک اس چونٹی وہ جو تھی، ان کی ملکہ جو تھی، وہ کہنے لگی اپنی چونٹیوں سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے دہانی میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ کیا کہا؟ بے دہانی میں کچل نہ ڈالے۔ چونٹی کا علم، جانور کا علم یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ دہان سے کبھی کسی مسلمان کا خون ضائع نہیں کرتے۔ بے دہانی ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ ہوتا ہے، جس نے دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی مسلمان کی جان کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ کون سی ایسے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں خوارج جو کہتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن مسلمانوں کا خون ضائع کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے جتنے مبصرین ہیں ان تبصرہ نگاروں سے میری یہ گزارش ہے، وہ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں پوسٹیں چڑھا رہے ہیں، ادھر سے بھی لا الہ پڑھنے والے ہیں، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں،
اور ہر کوئی لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دے اور دل سے وہ تصدیق نہ کرے وہ کامل نہیں ہوتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، یہاں سے تسلیم کرو گے تب کامل ایمان والے کہلاؤ۔ وہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، انہیں ہی حدیث مبارکہ میں خوارج کہا گیا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی تلوار کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، انہوں نے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے لیکن یہ دین سے نکل جاتے ہیں جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان کی پہچان نہیں ہو سکتی، یہ یاد رکھیں، پناہ مانگا کریں، ان کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا لبادہ اڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے؟ جب مسلمانوں کے خلاف یہ اٹھتے ہیں، مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نقصان کرتے ہیں، نام ان کے اسلامی ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت اسلامی ہوتی ہے لیکن یہ مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، انہیں خوارج کہا گیا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں انہیں جہنمی کتا کہا گیا ہے۔ یہ اسلام سے نکل چکے ہیں، دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ لوگ سارے یہاں موجود ہیں، اب اس وقت ہمارے ملک کی جو حالت ہے، اپنے ملک کے لیے دعا کیا کریں اور احتیاط ضرور کریں، اجتماعات سے گریز بھی کریں آپ لوگ، چونکہ جو تھریڈ ہے وہ تمام انتظامیہ نے ہم تک پہنچایا ہے کہ اس وقت سیکورٹی آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری نماز تراویح ہو، ہمارے جمعے کے خطبات ہوں، ان میں آپ لوگ بھی احتیاط کریں، ایسے باہر آپ مت ٹہلیں، آپ مسجد میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔